کہ فجر کی نماز کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نماز پڑھ کے سو گئیں. سننا ذرا، یہ آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم اوپر ہو چکا ہے، بس آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق سے پہلے کیا ہو گئی؟ سو گئی. پیارے آقا تشریف لائے بیٹی کے گھر تو دیکھا حضرت فاطمہ سو رہی ہیں. پیارے آقا بڑے نرم طبیعت، حلیم الطبع تھے، لیکن اس موقع پر آپ دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ بیٹی سو رہی ہے، فجر کی نماز کے بعد بیٹی سو رہی. آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر اپنا پاؤں رکھا ان کے اوپر اور ایسے ہلایا، ایسے پاؤں سے. حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا پیر، صحابہ میں سے کسی صحابی کو حضور کا پیر ٹچ نہیں ہوا. ہاتھ جس کو بھی ٹچ ہوا ہے ہاتھ ٹچ ہوا ہے، جس کو بھی ٹچ ہوا ہے سینہ ٹچ ہوا ہے. سینے سے لگایا، ہاتھوں سے لیا، بغل دامن گیر ہوئے، لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے کسی کو پیر نہ. تو بیٹی فاطمہ کا تو کیا مقام ہوگا. لیکن اس موقع پر فجر کی نماز کے بعد بیٹی سو رہی ہے، سونے کا ٹائم نہیں ہے اسلام میں، یہ سو رہی ہے. تو حضور نے پاؤں کی ٹھوکر سے بیٹی کو اٹھایا اور فرمایا یا فاطمہ استيقظي، اے فاطمہ اٹھ جا. اللہ کی قسم کہ یہ وقت مسلمانوں کے سونے کا وقت نہیں ہے، اور اللہ کے فرشتے اس وقت انسانوں کا رزق لے کر آتے ہیں. جو اس وقت میں سو رہا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کا رزق واپس لے کے چلے جاتے ہیں، وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے. سن لو کراچی والوں، بدترین خصلت کراچی والوں کی فجر کی نماز میں غیر حاضری ہے. اس سے زیادہ بدترین عمل پورے شہر والوں کا کوئی نہیں ہے. جتنے گھوڑے کھولنے روزی کمانے کے لیے کھول لو، فجر نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ روزی میں پریشان رکھے گا، روزی میں برکت نہیں ہوگی. نوم الصبح یمنع الرزق، یعنی من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا سونا رزق کو بند کر دیتا ہے. جو فجر کی طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق کے بعد سے طلوع شمس سے پہلے کے درمیان میں سوئے گا، اللہ اس کے رزق کو بند کرے گا. پیارے نبی کی بد دعا ہے اس مسلمان کو جو طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس کے درمیان میں سو رہا ہوتا ہے. 90% مسلمان کراچی کے سو رہے ہوتے ہیں. 28 سال سے نماز پڑھا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے تجربے دیکھ کر جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے اندر صف اول میں لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بد نصیب، بد قسمت فجر میں غیر حاضر ہیں. کیا اس کے اندر دیندار اور کیا غیر دیندار، اور کیا اس میں تبلیغی اور کیا غیر تبلیغی، اور کیا اس کے اندر پڑھے لکھے اور کیا اس میں ان پڑھ. فجر کی نماز کے اندر 90 سے 95% مسلمان غیر حاضر ہے. اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی. پیارے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے، اللہ کی بارگاہ ہے، دیکھو پیارے نبی کا انداز دیکھو. حضور کے ہاتھ اٹھے ہوئے، حضور دعائیں کر رہے ہیں. اس دعا میں پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے، میرے آپ کے لیے کیا دعا کری؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے لوگوں کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کی صبح میں برکت عطا فرما. اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. خدا کی قسم ہماری برکتیں اللہ نے کب میں رکھی ہے؟ فجر کے وقت میں رکھی ہے. بھائیو فجر پڑھو گے؟ کون پابندی کرے گا صبح میں اٹھنے کی؟ اگر کبھی رہ جائے جماعت سے کوئی بات نہیں، گھر پہ ہی پڑھ لینا، لیکن صبح میں اٹھنا ضرور. انشاءاللہ صبح میں جاگ کی برکت سے بیٹیوں کو اٹھاؤ، بیٹوں کو اٹھاؤ، ننھے کاکے کو اٹھاؤ، ننھے کی اماں کو اٹھاؤ. ننھے کی اماں بھی بڑی شیطان بنی ہوئی ہے، وہ ننھے کے بہانے سے سوتی رہتی ہے کہ ساری رات مننے نے کیا کیا، مجھے جگایا ہے اس لیے میں نہیں. ننھے کی اماں کی روٹی تمہارے ذمے ہے. اگر ننھے کی اماں نہیں اٹھے گی، خدا کی قسم بیگم کی وجہ سے روزگار میں پریشانی آئے گی، بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی آئی، بیٹوں کی وجہ سے پریشانی آئی، اماں ابا کی وجہ سے پریشانی آئے گی. کہ نبی کا فرمان ہے نوم الصبح یمنع الرزق من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. دیکھو الترغیب والترہیب اٹھا کر دیکھو کتاب البیوع، یہ حدیث لائے وہیں پر ہے. امام منذری رحمہ اللہ جہاں پر کاروبار کے مسائل لکھیں، وہاں کاروبار کے اندر چونکہ لگتا ہے آدمی پیسہ کمانے کے لیے، فرمایا پیسہ کمانے کے جذبے سے کاروبار کرنے والوں، نوکریاں کرنے والوں، پہلے اپنے نبی کی ہدایت سن لو. تمہارے کاروبار، تمہارے بزنس، تمہاری نوکریوں میں جب برکت ہوگی جب فجر میں اٹھو گے. اور کیا کہوں میں آپ کو. چلو بھائی بات ختم. فاطمہ تربیت